نیا سال بہت قریب ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم 2023 میں داخل ہونے والے ہیں۔ نئے سال کی مناسبت سے مسلمانوں میں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہے اور قابل مذمت ہے، کیونکہ اسلام نے ایک ایسا راستہ اور ایک ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ جس سے بہتر دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک جماعت غیر کے ساتھ مل کر کے خوشی منا رہی ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جبکہ اسلام نے غیروں کے طور طریقے کو اپنانے سے روکا ہے، ان کے شانے بشانے چلنے سے منع فرمایا ہے، ان کی روش کو اپنانے سے اسلام نے بہت سختی سے منع کیا ہے، لیکن آج اس کے برعکس نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ دین سے بے راہ روی، دین سے دوری، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ غیروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیں جو دین، جو اسلام، جو راستہ ملا ہے نا، اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے، یہ راستہ ہے، تو اس سے بہتر کسی اور کا بنایا ہوا خود ساختہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ نئے سال آنے سے پہلے مسلمانوں میں بہت دھوم دھام سے، خاص کر کے جو نوجوان پارٹی، ان کے یہاں تیاری ہوتی ہے۔ یہ لوگ غیروں کے ساتھ پکنک پہ نکلتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کی اپنی عید ہے، جبکہ اسلام نے جو اصول، جو ضابطہ دیا ہے، وہ ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے، اسی کے حساب سے چلنا چاہیے۔ اور اسلام نے تو یہاں تک بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام نے کہا یہ انہی میں سے ہیں۔ آج دیکھیں ہم اپنے نوجوانوں کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کس طرح سے گھل مل کر کے ان کے تہواروں میں، ان کے عیدوں میں، اور اسی طرح سے ان کے یہ نئے سال میں، نیو ایئرس میں جا کر کے کس طرح سے یہ لوگ گھل مل کر کے ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور عیش اور موج مستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے دشمن سے دوستی ایک مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ اور یہاں تک اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کی ملت کی پیروی جب تک نہ کرنے لگو تب تک یہ وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں، نئے سال کی مناسبت سے خوشی مناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا ہے۔ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں اور اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر کے خوشی منائے گا ایک مسلمان؟ کیا اس کے اندر ایمان نہیں ہے؟ ایمانی غیرت اس کی مر گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ دَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم اور بالشت در بالشت
ان کے ساتھ چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں اگر داخل ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہوگے، تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ صحابی کہتے کہ ہم نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر کون؟ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفتوں کو بیان کیا۔ اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کی خوشی میں خوشی منا رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے شامل ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس طرح سے وہ آگے نہیں بڑھتے جس طرح سے کہ یہ مسلمان لوگ اس میں جا کر کے آگے بڑھتے ہیں اور بے حیائی کو بڑھاتے ہیں۔ پکنک کے نام پر کس طرح سے عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں مسلم لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں، جا کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر کے خوشیاں مناتی ہیں۔ اور جو یہ 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں موج مستی اور بے حیائی کیا کیا نہیں ہوتا اس رات میں، جبکہ اسلام نے بالکل دو ٹوک کہہ دیا ہے، بالکل واضح طور سے بیان کر دیا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو عام ہونے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہو ان کے لیے، لیکن ایک مسلمان بے حیائی کو جا کر کے عام کرے اور بے حیائی میں جا کر کے شامل ہو تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔ آج مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ غیر مسلم نہیں تھے؟ یہ یہود و نصارہ نہیں تھے؟ کیا ان کے یہاں عیدیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے شامل ہوتے تھے، جا کر کے ان کے ساتھ ہم یہاں ملاتے تھے، ان سے رواداری اور ہمدردی جتاتے تھے۔ دینی معاملے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ ہمیں اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، ہمیں اسلام نے جو راستہ بتلایا ہے وہ ہمیں پیارا ہونا چاہیے، نہ کہ غیروں کا طریقہ۔ اور پتہ نہیں مسلم قوم کے اندر کیا ان کا ایمان نہیں ہے، ان کی غیرت مر چکی ہے کہ غیروں کے یہاں کچھ بھی ہو تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جاتا ہے، بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا جاتا ہے۔ کیک کاٹنے کی بات ہو تو کیک کاٹتے ہیں، ان کے یہاں تہوار ہوتے ہیں تو ان کے تہواروں میں جا کر کے شامل ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ وہ آپ کے تہوار میں آتے ہیں؟ اگر آئے بھی تو آپ کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ان کے تہواروں میں جا کر کے آپ خوشی منائیں اور تحفے طائف اور ہدیے پیش کریں، یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ کیسے آپ کے لیے روا ہے یا کیسے آپ کے لیے درست ہوگا کہ آپ جا کر کے نیو ایئرس کے نام پر یا نئے سال کی مناسبت سے جا کر کے آپ خوشی منائیں اور پکنک منائیں اور بے حیائی اور ان کے ساتھ مل کر کے آپ شراب نوشی اور حرام کاری کریں؟ کیا نہیں ہوتا ہے؟ آپ 31 دسمبر کی رات میں دیکھیں نا، ہر حد کو پار کیا جاتا ہے، وہاں ہر حرام کو وہاں جائز سمجھ کر کے لوگ کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، کھلے عام حرام کاری کرتے ہیں، مجلسوں کو اور محفلوں کو سجاتے ہیں، مارکیٹوں کو سجاتے ہیں اور بے حیائی کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا اسلام اس کو پسند کرے گا؟ نہیں میرے بھائی، اس سب سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اسلام کو اپنانے میں ہی بھلائی ہے، اسلام کو آپ اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں، آپ اسلام پہ قائم و دائم رہیں، اسی میں فلاح اور کامیابی ہے۔ اگر اسلام سے آپ ہٹیں گے، اسلام سے آپ باہر جائیں گے، غیروں کے طور طریقے کو آپ اپنائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ انجام بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ یہاں تک نوبت آئے گی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ اسلام کے اندر ایک مستقل چیپٹر، مستقل باب ہے، الولا والبراء، دوستی اور دشمنی، دوستی اور دشمنی، کہ کس سے آپ دوستی کریں گے، کس سے آپ دشمنی کریں گے، پورا واضح کر دیا ہے۔ تو غیر قوم سے دوستی، دلی دوستی ہرگز نہیں، جائز نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر
لین دین کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب جو آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم کو اس سے بالکل الگ تھلگ، بلکہ ان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ بھائی تمہارا ہے، تم میں ہم کیوں جائیں شامل ہونے کے لیے، اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، تو ہم کیوں جائیں اپنا نقصان اٹھانے کے لیے؟ دین بھی برباد ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو وہ اچھے کام میں لگائے اور یہ سوچے، یہ عبرت پکڑے کہ اس کی زندگی کا 1 سال اور گزر گیا، آئندہ سال جو آنے والا ہے اس زندگی کے بارے میں وہ سوچے، غور و فکر کرے، لاہ عمل تیار کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے آپ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ کل آپ اپنے رب سے ملیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں کیا ہے، آپ نے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ یہی خرافات، غیروں کے ساتھ مل کر کے خوشیاں منائی آپ نے، یہی کچھ؟ اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے، اور ان بد مذہبوں، بد بختوں کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں اور ان کے جشنوں میں آپ مت شامل ہو۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان ہو کر مریے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرما دیا مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو، تو آپ کیوں ان کے ساتھ جا کر کے ہم ملاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں آپ شانے بشانے کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کے قدم بقدم کیوں چلتے ہیں آپ کو تو اسلام نے بہت اچھا راستہ دیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ نے سیدھا راستہ دیا ہے، اب سیدھا راستہ کی پیروی کریں نا۔ کیوں گمراہوں کے راستے آپ چلتے ہیں؟ کیوں آپ یہود و نصارہ کے نقش قدم کو آپ اپناتے ہیں؟ کیوں آپ ان کے طریقے کو آپ محبوب سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ کا بتلایا ہوا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس سب سے بچنا چاہیے میرے بھائی، دور رہنا چاہیے۔